Dear students of class 8th, Assalamu alaikum. Please open your English textbook at page number 94. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو ہم آج کل آپ کی انگلش ٹیکسٹ بک کی شارٹ سٹوری کلرز آف رینبو پڑھ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم آج پیج نمبر 94 کا سیکنڈ پیراگراف جو ہے اس سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ برائے کرم دھیان دیجیے۔ I returned late at night. I took my morning meal out and spent the afternoon in a cinema hall. میں شام کو دیر گھر لوٹا، میں نے صبح کا کھانا ساتھ اٹھایا اور میں نے دوپہر ایک سنیما ہال میں گزارا۔ In the evening, I went around with my friends. شام کو میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا۔ By now my anger had subsided. تب تک جو میری ناراضگی تھی، میرا شرارت تھا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ If you ask me, actually I was feeling homesick. اگر آپ مجھے پوچھیں گے تو اصل میں مجھے گھر کی یاد آتی تھی۔ When I returned, the kids had gone to sleep. جب میں لوٹا تو بچے سونے کے لیے گئے تھے۔ My wife was sitting all by herself. میری بیوی اکیلی بیٹھی تھی۔ As soon as she saw me, جو ہی اس نے مجھے دیکھا، she went up to the kitchen. وہ کچن میں چلی گئی and brought me food in a تھالی. اور ایک تھالی میں میرے لیے کھانا لایا۔ My anger had gone. میرا شرارت چلا گیا تھا۔ But looking at her face, I felt that her anger had also disappeared. جب میں نے اس کے چہرے پہ دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ اس کا بھی جو شرارت تھا وہ ختم ہوا تھا۔ Leaving behind only sadness and regret. صرف وہاں پہ اداسی اور پچھتاوا دکھ رہا تھا۔ In order to keep my pride, I said, I'm not going to eat. اپنا پرائڈ، اپنا غرور برابر رکھنے کے لیے میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں کھانا ہے۔ I will go without food and it will be good if I die. میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور اچھا رہے گا اگر میں مر ہی جاؤں۔ Good riddance for you also. اور آپ سے بھی مجھے نجات مل جائے گی۔ Good riddance means کسی سے نجات پانا۔ It was apparent that I had not eaten since morning. یہ بالکل ٹھیک سچ تھا کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ Her face showed it. اس کے چہرے سے یہ دیکھ رہا تھا۔ It was vain and weak. یہ بالکل کمزور تھا۔ But I kept up manly harsher. Manly harsher means excessive pride. لیکن میں نے زبردست یہ رکھا، اپنا غرور برابر رکھا۔ With her head down. اس کا ہیڈ جو بالکل جھکا ہوا تھا۔ She said. اس نے بولا feebly کمزور آواز میں، Now come on. چلو آپ پلیز ایٹ، کھائیے آپ، forgive me. مجھے معاف کیجیے۔ It was my fault. میں ہی قصوروار تھی، میرا ہی قصور تھا، میری ہی غلطی تھی۔ No, I am the one to blame. I won't eat. Leave me alone. نہیں، مجھے نہیں کھانا ہے، مجھے اکیلے چھوڑ دو۔ If you don't eat, how can I eat? Spit out this anger. گولی مارو اس اینگر کو، اگر آپ نہیں کھاؤ گے تو میں کیسے کھا پاؤں گا۔ Why be angry with food? فوڈ کے ساتھ کیوں آپ اینگری ہو۔ What was said. جو کہا گیا تھا کہا گیا تھا۔ And after all, what is it that I said? میں نے کیا کہا تھا۔ You get angry very quickly. آپ جلدی ناراض ہو جاتے ہو۔ I don't know what has happened to you these days. مجھے نہیں پتا ہے آپ کو کیا ہوا ہے آج کل۔ Not me alone. Something has gone awry with you also. میرے ساتھ نہیں ہے، آپ کے ساتھ بھی کچھ غلط ہے۔ If you find it difficult to cope with all this, you should have asked your father to marry you into a well-to-do family where you could get a bag of rupees every day. اگر آپ اس کے ساتھ نہیں مینیج کر پا رہی ہو تو آپ نے اپنے باپ کو یہ کہا ہوتا کہ مجھے کسی اچھی جگہ شادی کر لو جہاں آپ کو روزانہ پیسوں کے بیگ ملتے۔ She remonstrated with loving fretfulness. All right. اس نے
اس نے آرگیو کیا پروٹیسٹ میں. بولا کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, ناؤ کم اینڈ ہیو یور فوڈ, اب کھائیے کھانا, چھوڑیے سر کچھ, آئی ڈونٹ نیڈ اینی بیگس آف روپیز, مجھے پیسے ویسے کی ٹھیلے نہیں چاہیے. سائملٹینسلی شی کاٹ ہولڈ آف مائی آرم اینڈ میڈ می سٹ ڈاؤن ٹو ایٹ, اور اسی اسنا میں اس نے میرے بازو کو پکڑا اور مجھے نیچے بٹھایا کھانے کے لیے. I had already eaten and had no appetite. میں نے کھایا تھا اور مجھے کوئی بھوک نہیں تھی. But I could not hold before this demonstration. لیکن میں کچھ نہیں کہا جب اس نے اتنا پروٹیسٹ کیا. My fortification had been breached. میرا جو ڈیفینس تھا, جو میں بول رہا تھا میں نے وہ نہیں کھاؤں گا, وہ نہیں کھاؤں گا, وہ اب ختم ہو چکا تھا. I washed my hands and broke a morsel of chapati. میں نے اپنے ہاتھ دھوئے اور یہ روٹی کا ایک ٹکڑا کاٹا, ایک لقمہ. She seated herself close by and began fanning me with a hand fan. وہ میرے نزدیک بیٹھی اور مجھے ہوا دینے لگی ایک ہینڈ فین سے. I dipped the morsel in the vegetable. میں نے اس ٹکڑے کو سبزی میں ڈبویا. Curry and looked at her, اور اس کے طرف دیکھا. She appeared to me like the incarnation of Sita. مجھے یہ لگا جیسے کہ وہ سیتا کی ہیومن فارم ہے. My hand holding the morsel automatically moved towards her mouth instead of mine. میرا ہاتھ جس میں نے روٹی کا ٹکڑا لیا تھا, یہ میرے منہ کے بجائے اس کے منہ کی طرف چلا گیا. She pushed my hand, اس نے دھکا دیا میرے ہینڈ کو, back to my mouth and said, now eat, چلو آپ کھاؤ نا. I pushed my hand again towards her. میں نے پھر اس کی طرف لیا mouth and disregarding her forced the morsel into her mouth. اور میں نے اس کے منہ میں زبردستی یہ morsel ڈالا. She grasped not only the morsel but also my finger with her teeth and I howled out in pain. اس نے چک مارا میری فنگر کو اور مجھے پین میں نے چلایا. She released my finger instantly and said in panic, "Quiet, the kids will be awakened." اس نے جلدی میرے فنگر کو چھوڑ دیا اور بولا چپ کرو, بچے اٹھیں گے. The kids will be awakened. Then both of us burst into laughter. اور ہم دونوں نے بہت ہنسا. The next morning when my wife brought tea to me, Munni was waking up. Bitty, get up, Bittu. See Papa and Mummy who were cross with each other or friends again and are talking to each other. جب صبح اس نے مجھے چائے لائی تو منی اٹھی اور بٹی کو بولا چلو دیکھو بٹو, دیکھو پاپا اور ممی جو کل جگڑ رہے تھے آج وہ پھر فرینڈس ہو گئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں. We both laughed. ہم دونوں نے ہنسا. Half an hour later when I was having my bath I heard Munna saying. پھر آدھے گھنٹے کے بعد جب میں نہا رہا تھا میں نے سنا منا بول رہا ہے, بٹو, there is the swing of Gudda and Guddi in the sky again. ارے دیکھو سوئنگ ہے گڈا گڈی کی اگین وہاں پہ سکائی میں. اینڈ بٹو واز سینگ, بٹو بول رہا تھا یس منی, بٹ اٹس کلرس اور برائٹر ٹوڈے. لیکن آج جو اس کے کلرس ہیں وہ آج کچھ زیادہ ہی چمکیلے ہیں. تھینک یو ویری مچ.